نماز پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نے، تو ایک صحابی تیزی سے نکلے تو دوسرے صحابی کہتے ہیں یا لیت لو کان ھذا فی سبیل اللہ، کاش یہ اللہ کی راہ میں اتنی تیزی سے نکلتا۔ آپ نے اس کی کریکشن کی، سنو صوم و صلاۃ کا یہ پابند ہے، ان کان خرج ھذا یسعى علی اولاده الصغار فهو فی سبیل اللہ، اگر یہ اپنے بچوں کے لیے حلال لقمہ لینے کے لیے نکلا ہے، نماز پڑھی ہے، مومن ہے نا، تو یہ حلال لقمہ لینے کے لیے نکلا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہی نکلا ہے۔ وَإِن كَانَ خَرَجَ هَذَا يَسْعَى عَلَىٰ أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر اس کے گھر میں بوڑھے والدین ہیں، ان کے لیے توشہ لینے کے لیے گیا ہے تو یہ بھی اللہ کی راہ میں ہی نکلا ہے۔ یہ حدیث پیغام دیتی ہے کہ آپ دنیا کے کسی شعبے میں کام کرتے ہیں، اگر آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، صوم و صلاۃ کے پابند ہیں اور آپ ڈیوٹی پہ جاتے ہیں تو یہ ڈیوٹی پہ صحیح ڈیوٹی کرنا بھی آپ کے لیے عبادت بن جائے۔ وہ 8 گھنٹے زندگی کے انسان جو ہے ہر دن آرام کے رکھتا ہے، 4 سے 6 گھنٹے سوتا ہے، کچھ اس سے زیادہ بھی سوتے ہوں گے، کچھ کم بھی سوتے ہوں گے۔ یہ نیند بھی آپ عبادت بنا سکتے ہیں، یہ صرف مومن کے لیے انعام ہے، کافر کے لیے نہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے سویا ہوتا ہے انسان تو پھر تو وہ کام ہی کوئی نہیں کرتا، تو یہ عبادت کیسے بن گئی؟ حدیث کے الفاظ ہیں، جو شخص اللہ عز و جلال کا ذکر کرتا ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے وضو کرتا ہے، اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں جب نیت کر کے سوتا ہے کہ یا اللہ میں نے تہجد پڑھنی ہے، مجھے توفیق دینا، نیت کر کے سو جائے، تھکاوٹ تھی، بیدار نہیں ہو سکا، نیند پوری نہیں ہوئی، صبح کی اذان ہو گئی، 2 رکعتیں بھی نہیں پڑھ سکا، اس کی خوبصورت نیت اور اس کی توجہ، اس کا وضو کرنا اور اس کا ذکر و اذکار کرنا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اس نے پڑھی نہیں تہجد لیکن اس کے نامہ اعمال میں یہ ساری رات کی تہجد لکھ دی جاتی۔ وہ تو سویا ہوا تھا، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ فرماتے میرے فرشتوں لوگ رات کو صدقہ بھی کرتے رہے، یہ سویا رہا، کوئی بات نہیں، میں نہیں سلایا تھا، اچھا یہ 6 4 5 یا 7 گھنٹے سویا ہے نا، اس کے نامہ اعمال میں یہ 7 گھنٹے کی نیند بھی بطور صدقہ لکھ، یہ 8 گھنٹے بھی آپ کی عبادت کرتے